ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे। एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल एक बार फिर सिलसिला देख रहे हैं अहकाम तिजारत, दुरूद पाक की फ़जीलत सिलसिले में शामिल करते हैं और इसके साथ ही आपके सवाल के साथ मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दरजात बुलंद किए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कॉल शामिल सिलसिला करते हैं जी। मेरा नाम शान है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि बच्चों को अकीके के वक्त जो जेवरात या चांदी की अंगूठी मिलती है और अगर वालिदैन को उनको ज़रूरत पड़े तो वो उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़तई नज़र इस बात के कि ये अंगूठी या ये जो ज़ेवर है ये बच्चों का है, वालिदैन का, मैं एक मसला बयान कर देता हूँ कि जो चीज़ बच्चों की मिल्कियत में हो, ठीक, मिसाल के तौर पर पैसे हैं बच्चों की मिल्कियत में है, ठीक, या सोना है बच्चों की मिल्कियत में है, तो वालिदैन को इतना इख्तियार है जी कि उनको ज़रूरत है, हाजत है, तो वो वक्ती तौर पर बेचकर अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक, या रकम है तो अपने इस्तेमाल में बतौर कर्ज सर्फ कर सकते हैं, ठीक, बाद में वो रकम फिर अदा कर दी जाए। ठीक, अब यहाँ पर जो बच्चों के हवाले से जो चीज़ें होती हैं जी, जैसे बच्ची है, छोटी बच्ची है जी, अब उसकी बाली आती है, ठीक है, तो वो ऐसी नहीं होती कि वो बाली उस साइज़ या वज़न बड़े के एतबार से हो, ठीक है, तो वो उस बच्ची के लिए ही होती है। जी, तो यूँ बहुत सारे ताइफ ऐसे होते हैं कि जो बच्चों ही के लिए होते हैं और बच्चों की मिल्कियत उस वक्त बनेंगे जब वालिद कब्ज़ा कर लेता है। ठीक, तो वालिद का कब्ज़ा करना या उसकी नियाबत करते हुए वालिदा का कब्ज़ा करना बच्चे की मिल्कियत को साबित कर देगा। ठीक, तो जो चीज़ें बच्चों की मिल्क में है वक्त ज़रूरत बतौर कर्ज ठीक, वालिदैन उसे ले सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं, फिर बाद में लौटा देंगे। ठीक है। और ये बच्चा, ये मसला जो सारा बयान हुआ नाबालिग बच्चों के हाँ, एतबार से। नाबालिग के लिए। ठीक है। अगली कॉल जो बालिग है उसका तो इख्तियार है, ठीक है, गिफ्ट करने का वो इख्तियार रखता है कि वालिदैन को कोई चीज़ गिफ्ट कर दे, सही, इख्तियार है। नाबालिग कोई इख्तियार नहीं है। ठीक, नाबालिग के जो इख्तियार हैं वो 2 तरह के हैं। जी, एक वो इख्तियार है जिसमें उसका अपना फ़ायदा है। ठीक, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा समझदार है, सही है, तो वो समझदार बच्चा ख़रीद व फरोख्त कर सकता है, ठीक है, जाए दुकान पे कोई चीज़ ख़रीद ले। ठीक है, ख़रीदना एक तसर्रुफ़ है ना, जी, इसको इख्तियार है, इख्तियार दिया गया है। ठीक है, कबूल करने का भी इख्तियार उसे होता है ठीक, बहुत सारी चीज़ों में। इसी तरीके से ईसाल सवाब है, ठीक है, ईसाल सवाब के अंदर नुकसान नहीं है कोई बच्चे का, सही, फ़ायदा ही फ़ायदा है, फायदा ही, उसका कोई कम नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जहाँ बच्चे के तसर्रुफ़ की वजह से उसका अपना नुकसान होता है, ठीक, नाबालिग जो है वो महजूर है, यानी वो रोका जाएगा, बल्कि यूँ कहिए कि उसके इख्तियारात है, काबिले अमल नहीं होंगे, ठीक, उसके इख्तियारात महदूद हैं। ठीक, इसमें उसी का फ़ायदा है
ٹھیک اس کی حفاظت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے یہ نظام شریعت مطہرہ نے بنایا ہے۔ یعنی نابالغ خود سے بھی چاہے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا سبب پایا جا رہا ہے تو وہ اس کو کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے اس کے والد صاحب جی گاڑی لے کر آئے، اس کی ملکیت ہے، اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کو دے دے، ٹھیک ہے، گفٹ کر دے آگے، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ ٹھیک۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر سے پوچھے بغیر مالی صدقہ دے سکتی ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کو عام بیوی بھی کا جی عام کر لیتے ہیں، انہوں نے صرف مالی صدقے کی بات کی ہے، کوئی اور صدقہ بھی ہوتا ہے؟ جو بھی صدقات ہیں، کسی بھی قسم کے صدقات۔ دیکھیں، ایک تو ہے عملی صدقہ، ٹھیک ہے، عملی صدقے میں مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، خندہ پیشانی سے شوہر کے ساتھ پیش آنا، شوہر کی والدہ سے جی بات کرنا، نندوں سے جو ہے وہ خوش اسلوبی سے بات کرنا، اچھے رہن سہن کے ساتھ رہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک، اذکار بھی صدقہ ہیں، وہ ذکر کرے گا وہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک، تو یوں مالی صدقہ ہی یہاں مراد ہے۔ تو دیکھیے، اگر تو مال بیوی کا اپنا ہے، اس کا ذاتی مال ہے، بالکل وہ صدقہ کر سکتی ہے، اپنے مال میں وہ مختار ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے۔ لیکن اگر مال ہے شوہر کا جی۔ تو پھر اجازت کی محتاج ہے۔ اب یہاں پہ میاں بیوی ہیں، شوہر، اور ظاہر سی بات ایک رشتہ ہے، تو کیا میرا تیرا سب اپنا ہی ہے؟ میں ایک عوامی سوال کو گویا کہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں آپ کے۔ دیکھیں، مال غیر تو ہے نا، ٹھیک، اس کا اپنا مملوکہ مال نہیں ہے۔ ٹھیک، مال غیر کا معاملہ ہے، اور مال غیر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ صراحتاً یا دلالتاً ٹھیک، کتنی اجازت پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر خرچ کے پیسے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے موٹے 150 صدقہ کرنے میں وہ برا بھی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک، بعض اوقات اس کی طرف سے ترغیب ہوتی ہے، ٹھیک، ترغیب ہے تو یہ صریح اجازت ہو جائے گی۔ ٹھیک، اس کے سامنے دے رہی ہے بیوی یا بتا دیتی ہے تو یہ کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ دلالتاً اجازت پائی جائے۔ ٹھیک، اور ایک ہے بڑی رقم کا صدقہ، ٹھیک، تو وہاں ہر گھر میں جداگانہ مسائل ہیں ٹھیک، کہ غریب آدمی کے لیے چھوٹی رقم بھی بڑی رقم ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے مالی حالات۔ امیر آدمی کے لیے 5000 روپے بھی جو ہے وہ چھوٹی رقم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یوں ہر جگہ ڈیفرنٹ صورتحال ہوگی، ٹھیک، اور بہرحال اجازت کی تو وہ پابند ہے۔ ٹھیک، اجازت صراحتاً پائی جائے یا دلالتاً پائی جائے۔ ٹھیک، اجازت ضروری ہے جی، جو مال ان کا نہیں ہے اس میں سے صدقہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام مسعود ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سلسلے میں ویسے آپ نے مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی قرض کے حوالے سے، اگر کسی پر قرض ہو اور وہ دینا بھی چاہتا ہو پر اس کے وسائل نہیں ہو پا رہے، تو اس میں کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ٹھیک، دیکھیں، جو مجبور ہو، معذور ہو، قصد اور عدم قصد پر بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے وعدہ کیا اور اس وعدے تک اسے آس تھی، کوئی مجبوری آ جاتی ہے اور وہ واقعتاً نہیں دے سکتا۔ ایک شخص ہے نا کہ اس کے پاس گھر پہ سونا رکھا ہوا ہے، پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں، بس وہ اس لیے ہے کہ جی یہ پرائز بانڈ تو میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں، میرا لکی ڈرا کھلائے گا، ٹھیک ہے، انعام آ جائے گا، انعام لگ جائے گا۔ ٹھیک، یہ جو اس کی خواہش ہے، یہ اس کا ذاتی فائدہ ہے، اس خواہش کو عذر قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جناب اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ بندہ جو ہے وہ قرض دار کا قرض ادا نہ کرے، ٹھیک، یعنی جو صاحب مال ہے اس کا قرض ادا نہ کرے۔ ٹھیک، تو دیکھا جائے گا کہ عذر کیسا ہے۔ اگر شریعت کے نزدیک معتبر عذر ہے، ایسا عذر ہے شریعت اس کو قبول کرتی ہے، ٹھیک، تو اب جو تاخیر ہے وہ گناہ نہیں ہوگی۔ اللہ، بصورت دیگر تاخیر گناہ ہے، ظلم قرار دیا گیا حدیث مبارکہ میں سے۔ یعنی ہر کوئی اپنے طور پہ فیصلہ نہ کر لے کہ میں تو مجبور ہوں اور ذرائع بن نہیں رہے، اس کا فیصلہ خود سے نہیں ہوگا۔ اصل میں فیصلہ تو سب سے بڑا خود سے ہی ہوتا ہے، اچھا، سب سے بڑا فیصلہ خود سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ خود احتسابی جو ہے جی، سب سے مضبوط علاج ہوا کرتا ہے، ٹھیک، استفتاء بالقلب سے بھی تعبیر کیا گیا۔ سب سے مضبوط علاج ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان لالچ کا گھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خواہشات جو نفسانیہ ہیں وہ اس پر حاوی ہوتی ہیں، ٹھیک، اور جب بھی بات آتی ہے اپنے نقصان کی تو اس کے ذہن کے اندر خود ساختہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک،
اپنا نقصان انسانی طبیعت برداشت نہیں کرتی، ٹھیک، اپنی سہولت وہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو ہر آدمی انصاف پسند نہیں ہوتا، ٹھیک، انصاف کے معیار کو نہیں جانتا۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنا مفاد دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، مفاد پرستی کہ ہوتی ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ٹھیک، جہاں ان کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کی خواہشات، ان کی آرام طلبی، ان کے عیش و عشرت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، تو وہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ ٹھیک، ورنہ تو ایک شخص جو ہے وہ اہل ہے انصاف کرنے کا، ٹھیک، تو وہ اپنا محاسبہ سب سے بڑھ کر وہی کرے گا۔ ٹھیک، اس کو پتہ ہے میرے اندر کیا خرابی ہے، کیا معائب ہیں، کیا کمی ہے، کہاں سے میری کمی پوری ہوگی۔ ٹھیک، تو خود احتسابی جو ہے اور وہ سب سے بڑھ کر علاج ہوا کرتا ہے، یعنی کوئی دوسرا آگے کیا سمجھائے گا، ٹھیک، دوسرا آگے آپ کو دو چار باتیں سمجھا سکتا ہے، صحیح، اندر آپ کے کیا ہے سب سے بڑھ کر تو انسان خود جانتا ہے۔ ٹھیک، اب یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہوتا ہے، وہ موضوع شروع یہ ہوتا ہے کہ جب دین کے احکام کی باری آتی ہے جی، کہ جناب یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ٹھیک، اب دو طبقات بن جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ بن جاتا ہے کہ جو کہتا ہے آمنا و صدقنا، ٹھیک، شریعت کا حکم ہے ہم مانیں گے، سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر، ہمارا سر خم ہے، ٹھیک، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ صحیح، دوسرا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی ہم زندگی کیسے گزاریں گے، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اب آج کے دور کے اندر بہت سارے لبرلز جی، دین کی مخالفت یا دینی تعلیم کی مخالفت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گی، اس پہ ذکر پہنچتی ہے، اس پر زد پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر انہیں جو ہے شراب و کباب کی محفلوں میں کھلے عام گھومنا ہوتا ہے، اور یہ سب رنگلیاں جو ہیں وہ منانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو برا سمجھیں، برا جانیں، دور رہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے بد عملی، ٹھیک ہے، خطا کاری، ٹھیک ہے، ایک بے عمل انسان، بندہ خطا کار ہے، بے عمل ہے، شرما شرمی کے اندر وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ اس کو برا جانتا ہے، ٹھیک، تو یہ ہے کم درجے کی کم برائی، درجے کی برائی ہے، یہ ٹھیک ہے، برائی تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ہے بے باک اور جری ہے، ٹھیک، ہر بات میں کہتا ہے کیا ہوا دیکھا جائے گا، یوں ہو جائے گا، دیکھ لیں گے جو ہوگا، دیکھ لیں گے، غلط ہی نہیں، کس نے کہا غلط ہے۔ تو یہ بڑا ہی رسکی معاملہ ہے، کہیں یہ عذاب جی، کو ہلکا جاننے کا ہلکا مرتکب ہو گیا یا حرام قطعی کو حلال کہہ دیا، اللہ برکبیر، تو معاملات نہ جانے کہاں تک جائیں گے، کفر تک بھی جا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، تو یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ تو اسلام کی بنیادوں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ مذموم طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس پر تان کر رہے ہوتے ہیں، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ایسے سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس سوال اٹھانے کا تو کوئی وہاں تو نہیں بنتا۔ جی، ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مفاد پرستی غالب ہوتی ہے، خواہشات نفسانیہ غالب ہوتی ہیں، سود میں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی نہیں جانیں گے کہ جناب سود کی مخالفت ہو، جی، سود کو برا کہا جائے، سودی نظام کو برا کہا جائے، ٹھیک، یہاں سودی نظام کو برا کہا گیا، وہاں جناب ان کی تیوڑیاں چڑھ جائیں گی۔ ٹھیک، تو یہ چونکہ ان کی اپنی ذاتی مفاد پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو کیٹیگری ہے جی، یہ زیادہ بری، کہ ختم، بہت زیادہ بری ہے، اور پرانے زمانے میں پائی جاتی تھی، نئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علماء نے بیان کیا کہ ایک شخص جہل کا مرتکب ہے، ٹھیک، مطلب جہالت اس پر طاری ہے، ٹھیک، بد عملی طاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے سے باز آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہے جو سمجھانے سے باز نہیں آتا، ٹھیک، تشکیک کے مشکک سے بھی وہ جہل دور نہیں ہوتا، اللہ، تو اس کو جو ہے وہ بہت بڑی غلطی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک،
تو برائی کو کم از کم برائی سمجھیں. برائی سے اب مفتی صاحب یہ ساری جو آپ نے ابھی گفتگو کی، اگر اس کے ایک اور سینیریو میں یہ آئیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک تجزیہ کیا اور بالکل حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا، لیکن یہ ہے کہ اب اس سے بچیں کیسے، اس سے تدارک کیسے ہو. بعض اوقات جو ہے کہ بندہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ بڑی برائی یہ ہے کہ برائی میں مبتلا بھی ہو اور پھر ہٹ دھرمی بھی ہو، اسے برا بھی نہیں سمجھ رہا ہو. لیکن شاید اسی طبقے میں یا اسے پچھلے طبقے میں کچھ گروہ یا کچھ افراد ایسے ہوتے ہوں کہ جو اس حد تک انتہا کو نہ پہنچے ہوں، وہ شاید ریورس آ سکتے ہوں، رجوع کر سکتے ہوں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہدایت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ہدایت ہاتھ میں ہوتی جی. تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام جی. وہ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ٹھیک ہے. اہل و اہل. یا ان کے جو اہل ہیں ٹھیک ہے. وہ دین کی طرف آئیں؟ بالکل. ہدایت کے راستے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہدایت کے اسباب جو ہیں بندے کے پاس خود ہوتے ہیں، ٹھیک. سب سے بڑھ کر خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا امتحان ہے نا، امتحان کا ہے. ہدیناہ النجدین، دو راستے بنا دیے گئے ہیں، بندہ کس پر چلتا ہے یہ اس کے اوپر ہے. اب جو آپ کا سوال ہے یہ راستہ ملے کیسے؟ جی. اس راستے کا تعلق ہے دل سے. ٹھیک ہے. دل جب پلٹ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا دل پلٹتا ہے. ٹھیک. چوٹ لگ. زندگی کے اندر تازہ ہوا آتی رہتی ہے، یعنی ٹھیک. ایمان کی جو ہوا ہے، ٹھیک ہے. روحانی جو جھونکے ہیں وہ آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو اسے قبول کر لے وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کسی فوتگی کے نتیجے میں قبول کرتے ہیں، بعض لوگ کسی بھی موقع پر عبرت حاصل کر کے قبول کرتے ہیں. بعض لوگوں کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی ضمیر کی آواز سنتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے وہ سن لیتے ہیں، دل پلٹ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی نگاہ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. بزرگ کی نگاہ بھی بڑا اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. وہ نگاہ ولی کی تاثیر. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد خیف میں موجود ہیں. ٹھیک. مینا میں واقع حج کے ایام ہیں جی. اور بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، مسجد میں موجود ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا ہے؟ ٹھیک. کہا کہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ یہاں اقطاب بھی آئے ہوں گے، غوث بھی آئے ہوں گے، اور انبیاء بھی، دو انبیاء موجود ہوتے ہیں، واہ. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، کہ کسی اللہ والے کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے. ٹھیک. اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں. یہ بھی ایک سبب ہے. پھر بعض اوقات بندے کا کوئی نیک عمل ایسا آتا ہے، اس کی وجہ سے اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پر کسی مظلوم کی داد رسی کی، اس نے دعا دی، سبحان اللہ. اسے ہدایت مل گئی، ٹھیک. دل پلٹا کھا گیا. یا اس کے علاوہ ہی کوئی ایسا نیک عمل ہے، تو احادیث کریمہ بھی اس طرح جی کی. جی. اس کی وجہ سے راہ ملی. تو جو راہ چاہتا ہے اسے راہ ملتی ہے. ٹھیک. تو کوشش کرتے رہیں اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پہ رکھے، نیکی پہ رکھے. اگر کسی غلطی میں مبتلا ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بچائے، اور ہم خود بھی بچنے کی کوشش بھی کریں اور رجوع کریں اس کی بارگاہ میں. اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے، دل کو پلٹنے سے، برائی کی طرف محفوظ فرمائے. اگلی کال دیجیے. سلسلہ احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پلیز یہ بتائیں کہ یہ جو گھٹنوں سے اوپر شارٹس ہوتے ہیں، یہ بنانا اور بیچنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی ساتھ بتائیں کہ جو کمپریشن ویئر ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، جیسے لیگنگ ہے، ٹائٹس ہیں، تو ان کا بنانا اور بیچنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں دو طرح کے لباس ہیں. ایک وہ لباس ہیں کہ جو بند کمرے میں ہی پہنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر نائٹی ہے. ٹھیک ہے. دکھانا مقصود نہیں ہے دوسروں کو. نائٹی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی عزت دار گھرانے کے اندر یہ کمرے سے باہر نہیں پہنی جاتی. ٹھیک ہے. اگر اس کا ایک محدود استعمال ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ بند کمرے میں پہنی جاتی ہے، شوہر جہاں وہاں پہنی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں پہنی جاتی. ٹھیک. تو اس طریقے سے کچھ لباس ایسے ہوں گے جو انسان بند کمرے میں پہنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطلب استعمال تو ہے لیکن محدود ہے. تو وہاں ایک ایسا استعمال آ گیا کہ جہاں ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لباس کہ جس کا غالب استعمال ہی جو ہے وہ خارجی اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے. سب کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ٹائٹس ہیں. ٹھیک ہے.
अब टाइट्स जो हैं ये जिस्म की हैयत को वाज़ेह करती हैं, ठीक है, चिपक जाता है जिल्द से जिस्म। चिपक जाता है। और जो औरत है, औरत का लुग़वी माना है छुपाने की चीज़, ठीक, तो औरत के लिए पर्दा है। ठीक है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात मौजूद हैं, अहादीस तय्यबा मौजूद है। ठीक, तो पर्दे का तकाज़ा ये है कि औरत के जिस्म की जो साख्त है जी, किसी तौर पर भी वाज़ेह ना हो, ठीक है, वो भी नज़र ना आए। वो भी नज़र ना आए। मिसाल के तौर पर एक औरत ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, ठीक है, सीने पर चादर डाली हुई है और निकाब पहना हुआ है, ठीक है, तो ये बापर्दा कहलाएगी, ठीक, बेपर्दा नहीं कहलाएगी। ठीक, बुर्का पहन ले तो और भी अच्छा है। ठीक है, सादे कपड़े हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर कपड़े सादे नहीं हैं तो बुर्के की ताकीद उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, वाजिब तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, लेकिन ना अबाया है ना बुर्का है और टाइट्स पहनी हुई हैं, तो फिर राने पिंडलियाँ, वो जिस्म की जो हैयत है जी, वो वाज़ेह, मुकम्मल वाज़ेह हो रही होती है, ठीक, और औरत के ये पर्दे के ख़िलाफ़ है। ठीक, ऐसा लिबास पहनना औरत को हराम है। अल्लाह अकबर, मतलब कि ना उसने बुर्का पहनाया हुआ है ना अबाया पहना हुआ है, इस तरह का लिबास पहनकर घूम रही है तो जायज़ नहीं है। ठीक, और इसके मफासिद मौजूद हैं, बड़े सख्त इसके मफासिद हैं, ठीक, यानी ज़ाहिरी तौर पर भी नुकसानात हैं। ठीक है, एक वो औरत है जो अपना आप छुपा कर जा रही है, जी, तो दूसरों की नज़रों का तहफ़्फ़ुज़ है। एक वो है जो इस पोजीशन में जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि इस तरह का लिबास बनाना, ठीक, तो फ़ुक़हा ने ये मसला बयान किया हुआ है, सदियों से मसला किताबों में लिखा हुआ है कि जो फासिकाना तर्ज का लिबास है, जी, दर्जी के लिए सीना जायज़ नहीं है। अल्लाह, तो वो लिबास के जो शरीयत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता जी, और वो आम पहना जाता है, ठीक, खारजी इस्तेमाल के तौर पर पहना जाता है, चादर मतलब चार दीवारी के बाहर पहना जाता है ठीक, और तकाज़े पूरे नहीं करता शरीयत मुताहरा के, तो ऐसा लिबास बनाना जायज़ नहीं है। माशाअल्लाह से तो आपने बड़ा ब्रीफ ये जवाब इरशाद फरमाया है। इसमें अगर इसको भी शामिल कर लें, जैसे इन्होंने शॉर्ट्स का कहा था, अगर यही इसी तरीके का लिबास, चाहे वो टाइट्स हों चाहे शॉर्ट्स हों, वो मर्द इस्तेमाल करें तो उनके लिए क्या हुक्म होगा? शॉर्ट्स किस अंदाज में होंगी? शॉर्ट्स वो कि यानी इस तरीके की पैंट या नेकर समझ लें थोड़ा सा बड़ा, कि जिससे घुटने जाहिर होते। अच्छा, घुटने वाला। देखिए, मर्द और औरत का जो सितर है जी, वो जुदा है, ठीक है, बल्कि औरत का जो सितर है वो 3 जावियों से देखा जाता है। ठीक है, नमाज में जो उसका सितर है वो और है, ठीक है, यानी चेहरे की टिकली, ये जो हाथ के पोंचे जो हैं जी, दोनों हाथों के, और जो पंजे हैं पाँव के, जी, ये 5 आज़ा ऐसे हैं जो नमाज में सितर नहीं है। ठीक है, यानी ये खोल के नमाज पढ़ेंगे, ये नमाज में होंगे। खुले हुए हों कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेहरा तो उसको खोलना है जी, आम हालात में, जी, चेहरा नहीं छुपाएगी। जी, तो लेकिन उसके जो बाल हैं नमाज में वो भी नज़र नहीं आ सकते, और जो आज़ा हैं वो भी नज़र नहीं आ सकते। इसके अलावा कंप्लीट जो है वो पोशीदगी जी, ठीक है, अगर यही औरत महारिम के सामने है, ठीक है, घर में है, भाई है, वालिद है, तो उनके लिए उसके बाल सितर नहीं है। ठीक है, और कई जो है ना वो जिस्म के हिस्से हैं जो सितर नहीं है, अब उसको रियायत हासिल है। ठीक है, तीसरा जो जाविया है एक औरत का, वो है एक औरत का दूसरी औरत के लिए सितर। ठीक, यानी जो मर्द कोई नहीं है। मर्द कोई नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसने दूध पिलाना है, ठीक, और औरत बैठी हुई है, ठीक, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये उसका किसी औरत के लिए सितर नहीं है। ठीक है, तो जो सितर मर्द का मर्द के लिए है जी, वही औरत का औरत के लिए है, ठीक है, यानी नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत। ठीक, ये सितर मर्द का मर्द के लिए, कोई मर्द किसी मर्द पर भी ज़ाहिर नहीं कर सकता। ठीक है, औरत का भी सितर यही किसी औरत के लिए है। ठीक है, ये एक मुख्तलिफ जाविये से आपने बयान कर दिया। मतलब एक औरत है और उसके सितर के 3 मुख्तलिफ जाविये हैं। ठीक है,
اور اس کی مکمل تفصیل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں موجود ہے، اور بھی بہت سارے سوالات اس میں موجود ہیں۔ تو بات یہ آخر میں خلاصہ یہ نکلا کہ مرد کا بھی جو جسم کا حصہ ہے، جی، جو گھٹنے ہیں وہ اس کے ستر میں داخل ہیں، ٹھیک ہے، تو مرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے گھٹنے شو کرے۔ ٹھیک، تو اب فٹ بال کھیلنے والے گھٹنے شو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کے علاوہ بھی کچھ اس قسم کے شارٹس چل پڑے ہیں آج کل کہ لوگ شام کو ٹہل رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف بات احتیاط کی ہے، ٹھیک، اگر گھٹنوں کو چھپا لیں وہ ٹھیک، ایسے لے لیں گھٹنے چھپ جائیں تو بے ستری سے محفوظ رہیں گے، جو گناہ ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھٹنے چھپ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے، تو بیٹھیں گے تو وہ گھٹنے ظاہر ہو جائیں گے، جی، تو یہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے قسم تہمت باندھا ہوا ہے، تہمت تو کافی لمبا ہوتا ہے، جی، لیکن اگر اس انداز پہ بندہ بیٹھا ہے کہ وہ اعضاء ستر نظر آ رہے ہیں، جی، وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اپنے ستر کی حفاظت کرنی ہوگی، چاہے عورت ہو، اسلامی بہن ہو یا مرد ہو، اس کی اللہ تعالیٰ میں اور اگر ایسا لباس ہے جو ستر کو نہیں چھپاتا اور وہ باہر پہنا جاتا ہے، زیادہ تر باہر ہی پہنا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی چڈا ہے ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اندر پہننے کا معاملہ ہے، ٹھیک، معمول ہے، ٹھیک ہے، تو وہ متعین نہیں ہے کہ جناب یہ باہر ہی پہنا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے کہ یہ باہر ہی پہنا جاتا ہے، وہ بنانا پھر جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پردے کے بارے میں سوال جواب کی بات ہوئی، بڑی بہترین کتاب ہے، اسلامی بہنوں کو بالخصوص پڑھنی چاہیے اور اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، امیر اہل سنت کی۔ اس کا PDF ورژن آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور جو ہمارے اسمارٹ فون کی اپلیکیشنز ہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بھی متعلق توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ جی، میں احمد رضا اتاری گجرات ہند سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مال دوسرے اسٹیٹ سے آتا ہے، وہ مال جیسے سپاری کا بزنس ہے، سپاری کے جو بوری آتی ہے، بوری کے اندر 65 kg آتا ہے، 65 kg مال میں وہ اوپر سے دوسرے اسٹیٹ سے مال بھیجتے ہیں، اسے یہاں پر ہم دیکھے بغیر لیتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد اس کو وزن بھی ہم جب مال بیچتے ہیں تب وزن کر کے مال دیتے ہیں، وزن اس کا کم ہوتا ہے تو کم پیسہ لیتے ہیں، وہ صورت میں کیا جائز ہے؟ ہند سے سوال تھا؟ جی، گجرات ہند سے۔ سپاری ویسے وہاں کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں، چھالیا کو کہتے ہیں۔ کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، چلیں، تو چھالیا جو ہے، جی، جو انہوں نے صورت بیان کی ہے، مال آتا ہے بغیر دیکھے آتا ہے، تو کوالٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اتنا بڑا بزنس کر رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کون سی چھالیا آ رہی ہے اور کون سے نہیں آ رہی، ٹھیک، اور سیمپل دیکھ کر مال خریدنا جائز ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر کسی نے سیمپل بھیج دیا کہ بھئی یہ چاول نہیں، یہ چھالیاں، یہ فلاں چیز ہے، ٹھیک، اور پھر بقیہ مال ویسا ہی آ رہا ہے، تو سیمپل دیکھ کر خریدنا جائز ہے۔ ٹھیک، پھر جب یہ مال آ جاتا ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وزن بھی کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بیچتے ہوئے کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے صورت بیان کی ہے اس میں کوئی قباحت تو نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ان کے ذہن میں ہے، وہ بیان نہیں کر پائے یا وہ رہ گیا، وہ بے شک کر لیں۔ اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں مختلف مچھلیاں ملتی ہیں، اس میں جو فنگر فش کے طور پر جو مچھلی استعمال ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کانٹا نہیں ہوتا، تو سوال یہ ہے کہ جس مچھلی میں کانٹا نہ ہو تو اس کا بیچنا، کھانا، خریدنا وغیرہ جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب عطا فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، مچھلیوں پہ ویسے جو فنگر فش ہوتی ہے نا، جی، یہ بہت بڑی بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں جی، ان کا گوشت کاٹ کے بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے پارچے نکال لی جائے۔ پارچے نکال کے وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو اب پارچہ نکال لیا، بون لیس گوشت بھی تو ملتا ہے، بکرے کا، جی، بھینس کا۔ سے عوام میں یہ تو مطلب ہے ایک مارکیٹ میں کہ جو فنگر فش ہوتی ہے اس طرح کی بعض مچھلیوں اچھا، کے بارے میں، ایک تو یہ کہ پارچے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک مچھلی بھی آتی ہے، جی، تقریباً اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے بھی بناتے ہیں، اس کا سر ہٹا دیتے ہیں، باقی اس کے اندر کانٹا نہیں ہوتا، ٹھیک، اس سے بھی بنتی ہے۔ کانٹا نہ ہونا مچھلی کو حرام نہیں کرے گا، مچھلی جو بھی ہے، اس کا کوئی بھی نام ہے، کیسے بھی رنگ کی ہے، اگر وہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے، کانٹا ہو یا نہ ہو۔
मुझसे भी एक सवाल है, बड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ है लेकिन मैं कर लेता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है। वो ये कि कसाब की दुकान पे ये मामला सामने आया कि कोई गोश्त ले रहा था और उनका तकाजा ये था कि हड्डी वाला दो। तो कसाब ने कहा कि जैसे कि आदत होती है उन कसाब की कि ये पीस जो है ये ले लें, बहुत अच्छा है, इसमें ये खूबियाँ हैं। तो कहा नहीं भाई, हड्डी वाला तो हम बग़ैर हड्डी का गोश्त हम नहीं खाते, क्योंकि बग़ैर हड्डी का गोश्त खाना जायज़ नहीं है। क्योंकि वो कांटे की बात चली है तो मैंने बोला यहाँ पे लेके इसका भी जवाब। अच्छा, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जायज़ नहीं है जी। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, हड्डी वाले गोश्त में लज्जत होती है, ठीक है, यानी जैसे बाजू का, अब हम बड़े जानवर की बात कर रहे हैं जी, बाजू का गोश्त है, ठीक है, और इसी तरीके से चाँप वगैरह है। दिगर गोश्त हैं, उसकी चाँप पे लज्जत नहीं होती जितने गोल हड्डी के साथ ठीक जो गोश्त होता है उसमें लज्जत होती है। बतौर लज्जत के लेना, इंतखाब करना, तरजीह देना और बात है, ठीक है, हराम समझना तो ये तो जायज़ नहीं है ना। ठीक है। मुफ्ती, इसी हवाले से अगर हम देखें, गोश्त के हवाले से एक सवाल किसी ने किया, वो ये कि जैसे हम मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, यानी हम बाबुल मदीना की बात कर लेते हैं, कराची की, मुसलमान बसते हैं, रहते हैं और रेस्टोरेंट तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये गोश्त कहाँ से आ रहा है। तो क्या अब हमें तहकीक करनी होगी या नहीं करनी होगी, और जो हम खा रहे हैं तो हमारे लिए दुरुस्त होगा नहीं? देखिए, बाबुल मदीना के अंदर या पाकिस्तान के अंदर गोश्त गालिब तौर पर शरई तरीके से ही ज़बा होता है। ठीक है, लोग तकबीर पढ़कर ही ज़बा करते हैं और जो मुकर्ररा जगह है वहीं से ज़बा करते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा स्लाटर हाउस नहीं है जहाँ मशीन से जानवर ज़बा होता हो। ठीक, मशीन से मुराद ये है कि ऐसे स्लाटर हाउस तो एक दो खुले हैं जहाँ पे चेन लगी हुई है और मुर्गियाँ आगे जाती हैं, लेकिन एक प्रोसेस, ब्लेड उनके गर्दनों पे नहीं चलता। ठीक है, वो हाथ से चलता है, इलेक्ट्रिक ब्लेड नहीं चलता, ठीक है, हाथ से ज़बा किया जाता है। पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, ठीक है, तो लेकिन जो और ममालिक होते हैं वहाँ बहुत मखलूत मामला होता है। ठीक है, ऐसा भी एक मुस्लिम कंट्री ही की बात है जी, एक साहब के कुछ फास्ट फूड वगैरह का चेन थी, तो उनका ये मामला था कि एक जो स्लाटर हाउस था उसका ये कहना था कि हम तकबीर नहीं पढ़ सकते जनाब, बरमला कहना था, हम तकबीर नहीं पढ़ते, ना हमारे इसका इल्तिज़ाम है, क्योंकि हमने 1 घंटे में 8000 मुर्गियाँ ज़बा करनी होती हैं 60 मिनट में जी। तो जब इतनी मुर्गियाँ ज़बा हमने करनी है तो हम तकबीर नहीं पढ़ सकते, हाँ हाथ से काटते हैं। तो मैंने कहा ये गोश्त फ़िक़े हनफ़ी में कैसे हलाल हो सकता है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक, तो पाकिस्तान के जब बाहर जाते हैं तो बहुत डिफरेंट मामलात हैं। एक स्लाटर हाउस के मुतालिक मुझे पता चला अमेरिका में जी, किसी ने मुझसे मसला पूछा, मैंने कहा भी स्लाटर हाउस देख कर आए आप लोग जाके, वहाँ क्या तरीका कार है, किस तरीके से ज़बा होता है वो बताएं, फिर कुछ आगे अर्ज़ करूँगा। ठीक, अब वो हफ्ते बाद मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कि वो हमने पता किया तो पता चला कि हलाल तरीके से सिर्फ 2 दिन ज़बा होता है हफ्ते में। ठीक, और उन 2 दिनों में हमारी कुछ मसरूफियात थी, हम जा नहीं पाए। अच्छा, जो बाकी जो 5 अय्याम हैं वो हलाल तरीके से ज़बा नहीं होता? कहेंगे नहीं, कमाल है जनाब, एक स्लाटर हाउस उसमें 2 दिन एक अलग निज़ाम, बकिया 5 दिन एक अलग निज़ाम। तो जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है वो बाहर नहीं है। ठीक है, बहुत मखलूत मामला है, बहुत मिक्स मामला है और भांत भांत के मसाइल हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अमन है, बहुत अमन है, कई एतबार से अमन है। आप देखें, गोश्त के हमें मसाइल नहीं है, रहन सहन के मसाइल नहीं है, ठीक है, जैसे भी हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। इस्लामी तालीमात पे अमल करना आसान भी है, मुमकिन भी है, और बच्चों की तरबियत को आप देख लें। हमारे सिलसिले का वक्त भी ख़त्म हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे, एहसान